قابل عزت تکریم میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء کرام، اس وقت ملک پاکستان میں قوم ایک بہت بڑے امتحان آزمائش سے گزر رہی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ اللہ کا نظام ہے، قانون ہے کہ اللہ کی ذات کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ امتحان میں نہیں ڈالتی۔ قرآن مجید بتلاتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی نفس کو، کسی بھی انسان کو اس کی بساطت، اس کی طاقت سے زیادہ امتحان میں نہیں ڈالتے۔ اور امتحان اگر ایسا ہو کہ فجائی ہو، اچانک سر پر آنے والا ہو اور آ کر کے تباہ و برباد کر دینے والا ہو، ملیا میٹ کر دینے والا ہو، تو یقیناً یہ انسانی عقلوں کو مبہوت کر دیتا ہے، پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لیکن اے اہل اسلام، یہ بات بھی یاد رکھو، جو رب اگر کسی بیماری کو یا پریشانی کو لاتا ہے تو وہی رب ہی اسے ٹالتا ہے۔ دنیا کے اندر ہم آزمائش کے لیے ہی تو پیدا کیے گئے تھے۔ قرآن مجید میں جب انسان کی تخلیق اور انسان کی موت کے متعلق بتلایا گیا تو آگے اس کی وجہ بھی بیان کی گئی کہ انسان کو زندگی اور انسان کو موت کیوں دی جاتی ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے، اس اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ خلق تخلیق کیا، پیدا کیا، موت والحیات موت اور زندگی کو کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ آزمائش کرے، امتحان دیکھے، امتحان میں ڈال کر کے دیکھے ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے۔ اس سیلاب کے اندر بھی ہمارا ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے۔ میرا رب دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اس عالم میں بھی مجھ پر نظر رکھتا ہے۔ غزوہ احد کے اندر جب موت یقینی ہو گئی تھی، شہادت یقینی ہو گئی، ہر ایک کو نظر آ رہا تھا کہ ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑنا نہیں ہے، اور ہمارا پیغمبر ثابت قدم ہے، میدان احد کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، دشمن ہر طرف سے ٹوٹ پڑا ہے، بظاہر مسلمان کمزور ہو گئے ہیں۔ یہاں تک آتا ہے روایات میں کہ مدینے کا کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں بچا کہ جس میں کوئی شہید نہ ہو یا زخمی نہ ہو۔ ہر گھر کا ایک فرد، دو فرد، تین فرد، کئی فرد ایسے تھے جو تیر تلوار نیزے برچھوں کی زد کے اندر آ گئے۔ یہ عالم تھا کہ خود محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہے، دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں، چہرے کے اندر خود کی کڑیاں چھپ چکی ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع کے لیے بطور ڈھال کے صحابہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ یہ تیر تلوار جو پیغمبر علیہ السلام کی طرف رخ کر کے آ رہے ہیں وہ ہمارے سینوں میں چھپ جائیں اور پیغمبر علیہ السلام محفوظ ہو جائیں۔ ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کہ شہادت یقینی ہے۔
اور اللہ نے قرآن میں اس کا منظر بیان کیا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کہ جب آپ لوگوں کا یہ منظر تھا کہ آنکھیں باہر نکلنے والی تھی اور آپ لوگوں کے کلیجے آپ کے حلق کے اندر آ چکے تھے، اس وقت بھی اللہ نے کیا حکم دیا؟ اس وقت بھی اللہ نے حکم دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اس عالم میں جب پریشانی کا یہ عالم ہے کہ آپ نہ مر رہے ہیں نہ جی رہے ہیں، پریشانی اس طرح ہے کہ آنکھیں باہر آ گئی ہیں، پریشانی اس طرح ہے کہ کلیجے پھٹنے کے قریب آ رہے ہیں، اس حال میں بھی اپنے پیغمبر کو دیکھو کہ آپ کے پیغمبر کی سیرت اور کردار کیا ہے، اس پر عمل کرو۔ آج ہماری یہی کیفیت ہے، بچوں کے سروں پر چھت نہیں رہی، عورتوں کے لیے پردہ نہیں رہا، اس عالم میں بھی ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس حال میں بھی اپنے رب کو پکارنا چاہیے۔ اس حال میں بھی ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ اس امتحان اور آزمائش کو، اس سیلاب کو لانے والا اللہ اور اس سے پہلے گھر دینے والا اللہ، ان گھروں کو اس سیلاب میں بہا لے جانے والا اللہ، اور اس کے بعد یہ گھر دوبارہ بنانے کی توفیق دینے والا بھی اللہ۔ ضرور وسیلے پر بھی نگاہ ہو، لیکن پہلی نگاہ اللہ پر ہو۔ میں نے ان دنوں کے اندر اللہ کی غیبی مدد کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، میں نے اساتذہ سے پڑھا، میں نے کتابوں میں پڑھا، میں نے اکابر علماء سے سنا کہ غیبی مدد بھی ہوتی ہے، اور ان دنوں میں نے آنکھوں سے دیکھا۔ شاید کہ گزشتہ جمعے تو میں تھا نہیں، اس سے پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتایا ہو کہ جب سیلاب آیا، سیلاب سے دوسرے دن بستی جد شمالی کے ایک حافظ صاحب کی بیٹی کا دیوار کے نیچے دبنے کی وجہ سے انتقال ہوا۔ جب میں اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے گیا تو وہاں ایک مزدور کو دیکھا، اس نے مجھے دیکھ کر کے دھاڑے مار مار کے رویا کہ مفتی صاحب، میری کل کائنات میرا ایک کمرہ تھا جس میں میرے بچے بھی رہتے تھے، جس میں میں اور میری زوجہ بھی رہتی تھی، یہ سیلاب وہ بھی لے گیا۔ اور وہ عجیب طریقے سے رو رہا ہے، کہتا ہے مفتی صاحب آپ دیکھو، یہ گھر بھی بچ گیا، یہ بھی بچ گیا، میرے بعد والا بھی بچ گیا، مجھ سے مغربی جانب والا بھی بچ گیا، مجھے اللہ نے امتحان میں ڈال دیا۔ شاید اس وقت میری جیب کے اندر 3000 سے زیادہ نہ ہو، اس میں سے کچھ میں نے اپنے لیے بھی رکھے اور کچھ اس کو دے دیے، اور اس کو ایک بات کہی کہ یار اللہ جو ہے نا، وہ پہلے بھی تھا، وہ اب بھی ہے، پریشان نہ ہو۔ یقین جانو میں اس کو ایک بڑی بات کہہ کر کے آ گیا، بڑی بات۔ اس کے بعد میں پریشان ہو گیا کہ اتنی بڑی بات کہہ کر کے تو آ گیا ہے، تیرے بس میں تو نہیں ہے کہ ان لوگوں کے تو گھر بنا کے دے، تیرے بس میں تو نہیں ہے ان لوگوں کی۔ اور اب بھی میں نے کوئی بڑا تیر نہیں مارا ہے، چھوٹا سا حصہ ضرور ملایا ہے، بھاگ دوڑ کی ہے، لیکن اس چھوٹے سے حصے میں نے اللہ کی غیبی مدد دیکھی ہے۔ میں نے دیکھا ایک نیت کی میں نے، میرے رب نے مجھ سے جو کام لیا، وہ تھوڑا ہے وہ بہت ہے، وہ جو بھی ہے اللہ قبول فرمائے، لیکن یقین جانو میرے رب نے، میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں، میں نہ کوئی ٹرسٹ چلاتا ہوں، نہ کسی ٹرسٹوں کے اندر ہوں، نہ کسی کے اندر میں کوئی جاب کرتا ہوں۔ اللہ نے ایسے متوجہ کیے، میں خود حیران تھا، فرصت نہیں تھی۔ اور اب ان ٹرسٹوں کو اگر میں نے روکا ہے، راشن وغیرہ کے سلسلے کو روکا ہے، تو 2 وجہوں سے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگے، ہم لوگ اپنے علاقے کو، اپنے ایک جو ہمارا خاندانی اور قومی وقار ہے، اس کو مجروح کر کے ان لوگوں سے جھپٹنا ضروری نہیں ہے آپ میں سے کوئی ہو، میں اجتماعی بات کر رہا ہوں،
ان مہمانوں پر جھپٹنا شروع ہو گئے، ان سے چھیننا شروع ہو گئے، ان سے لڑنا شروع ہو گئے، جھگڑنا شروع ہو گئے۔ اور دوسری بات کہ ہم غیر مستحقین کا حق کھانے لگ گئے۔ ہم غیر مستحقین کا حق کھانے لگ گئے۔ تو میرے ساتھیوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم آباد کاری کی طرف جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو اثر نو بالکل بحال نہیں ہو سکتے، وہ لوگ جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، وہ لوگ جو اس قدر مفلوق الحال ہیں کہ اگر وہ دہاڑی کرے تو بمشکل اپنے گھر کا سالن بنا پائے، روٹی بنا پائے۔ اس کے لیے بھی ہم نے ایک دو قدم اٹھایا۔ اللہ سے امید کرتے ہیں رب کی ذات انشاءاللہ بہت آگے لے جائے گی۔ لیکن میں یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ ہم میں سے جتنے لوگ ہیں، جتنے اہل ثروت ہیں، جتنوں کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ بھی اس بارے میں سوچیں۔ کوئی اپنی طرف سے بنائے، ضرور بنا کے دے۔ کسی ٹرسٹ، کتنے ٹرسٹ ہیں جو یہاں کام کر رہے ہیں، الخدمت ٹرسٹ ہے، اسی طرح انصار الاسلام ہے، الفتح ہے، الفاروقیہ ٹرسٹ ہے، اسی طرح ختیجۃ الکبریٰ ٹرسٹ جن کا مرکز ہماری مسجد مدرسہ ہے۔ کتنے ٹرسٹ ہیں جو یہاں کام کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو سیلاب میں متاثر نہیں ہوئے، وہ لوگ جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے تعاون کے لیے کمر بستہ ہو جائے اور ان لوگوں کو بحال کرنے کی فکر کریں۔ یہ لوگ ہمارے ہیں، ضرور ہے ہم میں سے کسی کا کسی کے ساتھ کوئی شکوہ ہوگا، کوئی ناراضگی ہوگی، کوئی جھگڑا ہوگا، لیکن یہ وقت جھگڑوں کا نہیں ہے، یہ ناراضگی کا نہیں ہے، یہ ان کو بحال کرنے کا ہے۔ میری طاقت میں جتنا ہے، میری پہنچ میں جتنا ہے، میں نے 2-3 جگہ کام شروع کرایا ہے۔ آپ لوگوں سے بھی یہی التماس کرتا ہوں، جتنی آپ لوگوں کی طاقت ہے، جتنی آپ لوگوں کی بساطت ہے، جتنا آپ لوگ کر سکتے ہیں، چاہے وہ ایک اینٹ کیوں نہ ہو، ایک بلاک کیوں نہ ہو، سیمنٹ کی ایک بوری کیوں نہ ہو، ان مسلمانوں کو از سر نو بحال کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔ اور دوسری التماس، دوسرا بات یہ ہے، جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، وہ جتنا بھی کر رہے ہیں، وہ جس انداز میں بھی کر رہے ہیں، خدا را انہیں تانا نہ دے، تانا نہ دے۔ آپ دیکھیں کہ وہ کس کے لیے کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کو مل کیا رہا ہے دن رات بھاگ دوڑ کرنے سے، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ ان کے یہ جذبات مجروح نہ ہوں، ختم نہ ہوں، اور وہ لوگ اس کام کو مقصد بنا کر کے اس وقت تک تھک ہار کر کے نہ بیٹھیں جب تک یہ لوگ از سر نو بحال نہ ہو جائیں۔ اور یہ میرے پیغمبر کی سنت بھی ہے نا، یہی تو طریقہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسی کا یہی تو مفہوم ہے کہ جب اپنے مسلمان بھائی کو کسی مشکل میں دیکھو تو اس کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ۔ اور تیسری بات، خدا را جو غیر مستحق ہیں وہ مستحقین کے مال کو لینے کی کوشش نہ کریں۔ میرے پاس بہت سارے یہاں آتے ہیں، کسی کو انکار بھی نہیں کر سکتے، منع بھی نہیں کر سکتے، لیکن پتہ ہوتا ہے کہ یہ مستحق نہیں ہے، یہ متاثر نہیں ہے، مجبور کرتے ہیں دو۔ ان کو جتنا سمجھاؤ یار آپ مجھے بے ایمانی کرنے کا کہہ رہے ہو، وہ کہتے ہیں پھر بھی دو، پھر بھی دو۔ اس کو کہتے ہیں یار یہ حرام ہے، پھر بھی کہتا ہے دو، اب اس کا کیا کرو؟ خدا کے لیے ایسا نہ کرو۔ ایک قول ہے، اگرچہ اس کی سند کا مجھے علم نہیں ہے، اسی اسنا میں میں نے پڑھا ہے، نہیں معلوم وہ روافظ کی طرف سے ہے یا نہیں معلوم ضعیف ہے صحیح ہے، واللہ عالم بالصواب، لیکن جملہ بڑا کمال کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ یوں ہی، میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ اس کی سند کا نہیں علم، جملہ بڑا کمال کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مصیبت زدہ چند لوگوں میں کوئی چیز تقسیم کر رہے تھے، کسی نے آ کر کے بتایا، اے امیر المومنین
شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فلاں بندہ جو لے کر کے جا رہا ہے نا، یہ جھوٹ بول کے جا رہا ہے، یہ تو مستحق ہی نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا پریشان نہ ہوں، اگر یہ مستحق نہیں تھا اور لے کے گیا ہے تو یہ مستحق بن کر کے اس لائن میں واپس آئے گا، یعنی اس پر یہی بیماری یا یہی عذاب، یہی مصیبت آئے گی۔ اگر اس نے غیر مستحق ہو کر کے لیا ہے تو مستحق بن کر کے یہ دوبارہ ہاتھ پھیلائے گا۔ خدا کے لیے ان مسلمانوں کے بارے میں سوچیں جو تباہ حال ہو گئے، ان مسلمانوں کے بارے میں سوچیں جن کے بچوں کی چھتیں گر گئیں، ان مسلمانوں کے بارے میں سوچیں جن کی عورتوں کے جو پردے وہ پردہ ان سے چھن گیا ہے۔ ہماری مسلمان بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ان کے کھانے پینے کے بارے میں سوچیں، ان کو اثر نو بحال کرنے کی فکر کریں، لالچ میں نہ آئیں، حسد میں نہ آئیں، اور یہ وقت ہے کہ دشمنیاں چھوڑ دیں، عداوتیں چھوڑ دیں، محبت سے، اخوت سے، بھائی چارگی سے ایک دوسرے کا دستے بازو بنے۔ ہم سبق سیکھیں اس بات سے کہ باہر کے لوگ ہم پر ترس کھا کے ہمارے پاس آئے، ہم اپنوں پر کب ترس کھائیں گے؟ کیا ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو 10 روپے دے سکے، 100 روپے دے سکے، 500 روپے دے سکے؟ وہ لوگ جو متاثرین میں سے نہیں ہیں، اللہ نے انہیں دیا ہے تو وہ ضرور تعاون کریں، اور تعاون وہ کریں جس کی انہیں ضرورت ہے، تعاون وہ کریں جس کی انہیں ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو انشاءاللہ اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا۔ اس کو بند کرو۔ اور ایک